موٹر وے ریپ کیس کا مرکزی ملزم عابد علی اب تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ دوسرے ملزم شفقت کو آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ساتھ ہی تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ ملزم کی شناخت پریڈ مکمل کر کے 29 ستمبر کو دوبارہ پیش کیا جائے، جبکہ اسی مقدمے میں پولیس کی جانب سے دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے بالا مستری نامی تیسرے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ روز ملزم شفقت نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ بالا مستری اس واقعے میں ملوث نہیں ہے، مگر ڈکیتی کی منصوبہ بندی میں وہ شامل تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بالا مستری ملزمان عابد اور شفقت کا ساتھی ہے۔ تینوں ملزمان نے مل کر تقریباً 11 وارداتیں کی ہیں۔ پولیس کے مطابق بالا مستری نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ تینوں ملزمان کرول گاؤں کے قریب لوٹ مار کرتے تھے۔ پہلے درخت کے تنے سڑک پر رکھ کر گاڑیاں روکتے تھے، پھر ڈکیتی کرتے تھے۔ موٹر وے واقعے سے متعلق بالا مستری نے بیان دیا ہے کہ وہ بھی عابد اور شفقت کے ساتھ ڈکیتی کی غرض سے نکلا تھا، مگر آدھے راستے سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ جہاں ایک طرف دوسرے مرکزی ملزم کی تلاش جاری ہے، ملک میں جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اصل مسئلے کی بجائے، اصل حل کے بجائے ایک غیر ضروری بحث شروع ہو جاتی ہے۔ سنگین معاملہ روایتی بیانات کی نظر ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ حقائق اور اعداد و شمار پر بات کی جائے اور ان اعداد و شمار اور حقائق کی بنیاد پر مسائل کا حل نکالا جائے، ایک الگ ہی بیان بازی شروع کر دی جاتی ہے۔ ایسا ہی موٹر وے ریپ کیس کے بعد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بحث ہو رہی ہے کہ ملزمان کو سرے عام پھانسی کی سزا دی جائے، مگر یہ بحث نہیں ہو رہی ہے کہ ریپ کیسز میں کنوکشن ریٹ پہلے ہی 3% سے بھی کم ہے، یعنی 97% ملزمان بچ جاتے ہیں۔ اسے کیسے بہتر کیا جائے، یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ خواتین ان واقعات کو رپورٹ کریں، پولیس کا رویہ بہتر ہو، خواتین کو انصاف ملے۔ اسی طرح ایک اور بحث شروع ہو گئی ہے کہ ریپ کے واقعات فحاشی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، یہاں باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہے، ٹی وی پر غیر اخلاقی مواد کی نگرانی کے لیے پیمرا موجود ہے، سینسر بورڈ ہے، ادارے موجود ہیں، تو پھر فحاشی کا پھیلاؤ کیسے ہو رہا ہے؟ کہاں ہے فحاشی؟ اور کیا فحاشی کی وجہ سے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا دنیا میں فحاشی کی وجہ سے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں؟ یہ ہم اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جن معاشروں میں فحاشی زیادہ ہے وہاں سیکس کرائمز میں اضافہ ہوتا ہے اور خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، معاشرہ فائٹ کرتا ہے کئی چیزوں کو، صرف پولیس نہیں فائٹ کر سکتی۔ دنیا کی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں فحاشی بڑھاتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سیکس کرائم بڑھ جاتی ہیں، دوسری آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ میں جب انگلینڈ میں گیا 50 سال پہلے تو ہر 14 میں ایک طلاق ہوتی تھی، اور وہی ٹائم تھا ان کا سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی، ان کی یہ ساری چینج آتا رہا۔ جیسے جیسے ان کے معاشرے میں فحاشی بڑھتی رہی، ایکسیپٹیبل ہوتی رہی، آج تقریباً 70% ڈیورس کیسز ہیں۔ اس کے بہت بڑا امپیکٹ ہے معاشرے پہ جب آپ کی فیملی ٹوٹتی ہے۔ ہمارے ملک کی جو ایڈوانٹیج ہے دنیا سے، ہمارے ملک کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس فیملی سسٹم ہے۔ مغرب ہر طرح ہمارے سے آگے، تعلیم میں آگے، ادارے ان کے بہتر ہیں، ریسرچ میں وہ آگے ہیں، انصاف کا نظام بہتر ہے، لیکن ان کا فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے، ہم اپنے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، ادارے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ معاشرے کو، یہ جو ہم فحاشی کو، جو ہندوستان بالی ووڈ سے، ہم نے ہندوستان میں تباہی دیکھی، ہندوستان کی 40 سال پہلے کی فلمیں دیکھیں، آج ان کی فلمیں دیکھیں، اس کا امپیکٹ دیکھیں۔ دلی کے اندر جو ریپ ہے وہ دنیا میں ریپ کا کیپٹل بن چکا ہے۔ سو میری کنکلوژن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں، میں نے جو پریزیڈنٹ اردوغان سے یہ جو ترکی کا ڈرامہ ارطغرل یہ جو میں لے کے آیا، اسے کیا کہ کیوں میں لے کے آیا تھا، میں نے شروع میں لوگوں سے باتیں کی، انہوں نے کہا جی اگر ہم بالی ووڈ کو کاپی نہ کریں، لوگ ہی نہیں دیکھتے، ہمارے ڈرامے نہیں دیکھتے۔ یہ میں نے ثابت کرنا تھا کہ ایک سارے اسلامی ویلیوز بھی ہو، تاریخ بھی ہو، فیملی اکٹھے بیٹھ کے دے سکتی ہے ڈرامہ، اور پاپولر بھی ہے، بہت ہے۔ میں بیسکلی اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے، ہم اپنی کلچر کی اپنی یاد رکھیں کہ جب آپ یہ فحاشی لے کے آتے ہیں معاشرے میں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سیکس کرائم پہ پڑتا ہے اور آپ کا فیملی سسٹم پہ پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے تجربے سے بتایا کہ انگلینڈ میں 1970 میں ہر 14 لوگوں میں ایک طلاق ہوتی تھی، اور اب جا کر وہاں طلاق کی شرح 70% تک پہنچ چکی ہے۔ مگر خاندانی معاملات کو دیکھنے والی خود برطانوی لا فرم کے مطابق اس وقت برطانیہ میں طلاق کی شرح 42% ہے۔ صرف یہی نہیں، برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رواں سال کی خبر کے مطابق برطانیہ میں طلاق کی شرح تیزی سے نیچے آ رہی ہے، جبکہ ماہرین کا خیال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ شادی کے لیے سماجی دباؤ میں کمی آنا ہے۔ خبر میں کچھ اعداد و شمار بھی بتائے گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں وہ جوڑے جنہوں نے 1992 میں شادی کی تھی، ان کی 15 سال کے اندر طلاق کی شرح
30% थी, जबकि वो जोड़े जिन्होंने 2002 में शादी की थी उनमें 15 सालों के अंदर तलाक की शरह 28% थी, जबकि वो जोड़े जिन्होंने 2017 में शादी की थी उनकी 15 साल में तलाक की शरह की प्रोजेक्शन 23% तक हो सकती है। जबकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 में इंग्लैंड एंड वेल्स में तलाकों में एक साल के दौरान 1 लाख तक कमी देखी गई, जो गुज़िश्ता 50 सालों में सबसे कम शरह है। यानी शादी के बाद तलाक होने के इम्कानात की शरह 1971 के बाद सबसे कम रिकॉर्ड की गई। जबकि बरतानिया में तलाकों में तेज़ी 1970 के बाद देखी गई, जब तलाक के कवानीन को आसान बनाया गया था। बरतानवी मैरिज फाउंडेशन के मुताबिक इस वक्त बरतानिया में शादियाँ इसलिए ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि वो जो जोड़े शादी करते हैं वो ज़्यादा कमिटेड हैं। दूसरी तरफ भारत में तलाक की शरह सबसे कम 1% है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में ख़वातीन हंसी खुशी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारती हैं। भारत में तलाक को एक टैबू समझा जाता है, गलत बात समझा जाता है। मजहबी हवाले से भी, मुआशरती हवाले से भी ज़्यादातर शादियाँ अरेंज्ड होती हैं। शादी फ़र्द की नहीं बल्कि ख़ानदान की तसव्वुर की जाती है, और तलाक से मुताल्लिक़ ख़ानदानी दबाव भी मौजूद होता है। कोई खातून तलाक मांगती भी है तो अक्सर उसे ख़ानदान की तरफ से मुखालफत का सामना होता है। ख़ानदानी इज़्ज़त की बात की जाती है, उसूलों और रिवायात की बात की जाती है। सिर्फ यही नहीं, बाज़ ख़वातीन माली मामलात में शोहर पर इन्हिसार की वजह से तलाक नहीं ले पाती। उन्हें तलाक के बाद जायदाद में उस तरीके से हिस्सा नहीं मिलता जैसे कि मगरबी ममालिक में होता है। जबकि तलाक के बाद ख़वातीन की दोबारा शादी के लिए भी मसाइल पैदा किए जाते हैं। BBC के मुताबिक भारत में तलाक के बाद मर्द के लिए दोबारा शादी करना आसान है, और नंबर्स भी यही बताते हैं कि मर्दों ने तलाक के बाद ज़्यादा शादियाँ की बनिस्बत ख़वातीन के, क्योंकि एक तलाक याफ्ता खातून से शादी को भी एक टैबू के तौर पर लिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर ख़वातीन तलाक के बजाय एक ऐसी शादी में रहने पर मजबूर होती हैं जहाँ तशद्दुद भी होता है, उन पर ज़्यादती भी होती है, उनके हुकूक भी सलब किए जाते हैं। दूसरी तरफ फहाशी को ख़ानदानी निज़ाम से भी जोड़ा जा रहा है, मगर कई मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। जैसे कि तुर्की में तलाक की शरह में गुज़िश्ता 15 सालों में 10% इजाफा सामने आया और तकरीबन 25% पर तलाक की शरह पहुँच चुकी है। अब तुर्की एक सेकुलर मुल्क समझा जाता है, मगर तैयब एर्दोगान के दौर में उसकी पॉलिसीज़ बदली और तुर्की इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ तलाक की शरह बढ़ती गई है। सिर्फ यही नहीं, ईरान जो मजबूत इस्लामिक दार का दावा करता है वो भी तलाक की शरह वहाँ भी 21% है। दूसरी तरफ ये बहस है कि जिन मुआशरों में फहाशी ज़्यादा है वहाँ सेक्स क्राइम्स ज़्यादा होते हैं और ख़वातीन से ज़्यादती ज़्यादा होती है। क्यों, क्या वाकई ऐसा है, इसका भी जायज़ा लेते हैं। 2019 में वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स की रैंकिंग शाया हुई। उसमें 167 ममालिक में ख़वातीन से मुताल्लिक 3 चीज़ों का जायज़ा लिया गया, जिसमें इंक्लूजन, सिक्योरिटी और जस्टिस शामिल है, इंसाफ शामिल है। इंक्लूजन में ख़वातीन की हुकूमत में नुमाइंदगी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, रोज़गार, माली रसाई और तालीम से मुताल्लिक डेटा लिया गया। सिक्योरिटी में ख़वातीन से मुताल्लिक उनके पार्टनर की तरफ से तशद्दुद, कम्युनिटी सेफ्टी और ऑर्गेनाइज्ड तशद्दुद का डेटा लिया गया। और जस्टिस में ख़वातीन से मुताल्लिक गैर इम्तियाजी इक़्तिदार, बेटों पर फ़ौक़ियत और कानूनी इम्तियाज़ का डेटा लिया गया। और तीनों पैरामीटर्स में 167 ममालिक की कारकर्दगी देखी गई। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो सबसे बेहतरीन 7 ममालिक थे उनमें नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बरतानिया शामिल थे। और जो सबसे 6 बदतरीन ममालिक थे उनमें यमन, अफ़गानिस्तान, शाम, पाकिस्तान, जनूबी सूडान और इराक शामिल थे। सिर्फ यही नहीं, तुर्की जिसे एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, 167 में से वो 114वें नंबर पर था। ईरान जो एक इस्लामी मुल्क है वो 118वें नंबर पर था। सऊदी अरब जो एक इस्लामी मुल्क है वो 120वें नंबर पर था। यानी जो ममालिक ख़वातीन की इज़्ज़त की बात करते हैं, ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, अदम फहाशी की बात करते हैं, वो ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक बहुत पीछे शुमार किए जाते हैं। भारत जहाँ तलाक की शरह बहुत कम है वो 133वें नंबर पर है। अब ये बहस भी सामने आती है कि जो ममालिक ख़वातीन की सिक्योरिटी और जस्टिस से मुताल्लिक सबसे आगे हैं वहाँ रेप केसेस की तादाद कुछ ज़्यादा क्यों है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिन रवैयों को हमारा मुआशरा रेप नहीं समझता, जिस पर हमारा मुआशरे में बात करने की इजाज़त नहीं है, इन रवैयों को मगरिब के कुछ ममालिक रेप के दायरे कार में लाते हैं। जैसे कि शादीशुदा ज़िंदगी में ख़वातीन जिनसी ताल्लुक़ के लिए अपने शौहर को मना करें और इसके बावजूद ज़बरदस्ती अगर उससे जिनसी ताल्लुक़ रखने की कोशिश की जाए तो उसे वहाँ पर उन ममालिक में रेप तस्वुर किया जाता है। मगर हमारे यहाँ वायलेंट रेप को ही रेप तस्वुर किया जाता है, उसमें भी ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिलता। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे रवैये हमारे यहाँ नॉर्मल समझे जाते हैं या मजबूरी में उन्हें दबा दिया जाता है, उन पर बात करने की इजाज़त नहीं है, जिसकी तफसीलात खुद तहरीक इंसाफ की खातून MNA शानदाना गुलजार ने बताई। अब पाकिस्तान में माज़रत के साथ में बातें करूँ, ये तल्ख बातें बट ये सुनने वाली हैं। पाकिस्तान में अगर आप मैरिटल रेप की बात करते हैं, जो मोटिव रेप नहीं है, जो एक मैरिटल नॉर्मल, उस पर लोग कहते हैं नहीं जी ये इस्लाम को मसला पड़ जाएगा। क्या मसला पड़ेगा? इस्लाम में औरत को हकूक़ नहीं दी शादी के बाद, क्या वो उसके बाद मर जाती है? अच्छा,
اگر آپ کہتے ہیں گولڈا میئر اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی، جب ایک وقت میں اسرائیل میں ریپس بڑھ چکے تھے، انہیں پتہ ہے تشکیل دی ان کی کمیٹی نے، مردوں کی کمیٹی تھی، کہ آپ کرفیو لگا دیں خواتین پہ، شام 7 بجے کے بعد گھر سے نہ نکلے. تو آگے سے کہتی ہے ریپ کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں مرد. تو کہتے ہیں پھر مردوں کو کرفیو لگاؤ، عورتیں تو ریپ نہیں کر رہی ہیں. یہ سوچ غلط ہے کہ جی دیر سے کیوں نکلی، صبح سے کیوں نکلی، شام کو کیوں نکلی، کپڑے کیسے پہنے تھے، بات کیسے کر رہی تھی. ایک اور بات جو مجھے تکلیف دیتی ہے، آپ کو یاد ہے قصور میں کیا ہوا تھا؟ بچے تھے وہ تو گاڑی میں بھی نہیں بیٹھے تھے، کسی کے ساتھ ڈرائیو بھی نہیں کر رہے تھے. بیچاری سپارہ پڑھنے جا رہی تھی. اچھا تو وہ کیا تھا؟ اچھا زینب الرٹ کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں، اور یہ سب سے بدشکل بات ہے، ایک گروپ ہے ہمارا این جی او ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ WAR، انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس، اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں، اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی، ایوولوشن بھی آئے گی، ریزسٹنس بھی آئے گی. گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے، بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا. 82% پرپیٹریٹرز والد، چاچا، تایا، دادا، نانا، ماموں، پھوپھا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ. بھائی جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس، والدین کو لے کے آتی ہیں، یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے، کہتی نہیں جی والد نے کیا تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو کیا کرتی ہیں وہ اس کی ابورشن کرا دیتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں جی میرے والد ہے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا. میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا ہے، اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا. میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں درندگی ہے، درندگی نہیں ہے، یہ انسان ہی کرتے ہیں. درندے تو ایسے نہیں کرتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ کازز ہے نا، اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس پہ. کوئی بات نہیں کرتا اس پر. جو زیادتی ہوتی ہے، خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، گھر میں کیا جاتا ہے، گھر سے باہر کیا جاتا ہے، بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس کا تعلق فلموں یا ڈراموں سے نہیں ہے، برائے نام فحاشی سے نہیں ہے. بچوں کے تحفظ کے حوالے سے کام کرنے والی فلاحی ادارے ساحل کی سرمائی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس سال کے ابتدائی 6 ماہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے 1400 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، اور زیادتی کرنے والوں میں دادا، بھائی، ڈرائیور، والد، استاد، مولوی اور رشتہ دار شامل تھے. اب ایسے لوگوں کو فحاشی کون سکھاتا ہے؟ اپنے بچوں سے، قریبی رشتہ داروں سے، اپنے طلبہ سے جنسی زیادتی کون سکھاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اگر ہم سوال کا جواب نہیں ڈھونڈیں گے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اگر ہم خود خواتین پر سوال اٹھا دیں گے، ان کے کپڑوں پر سوال اٹھا دیں گے، ان کے باہر نکلنے پر سوال اٹھا دیں گے، یا پھر ایسی ایک بحث شروع ہو جائے گی تو حل کیسے نکلے گا؟ کل ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے اہم سوالات اٹھائے. میں سمجھتی ہوں یہ کہنا کہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بچی ہے، اس طرح نہ کہیں. ایک عورت کو عورت کی حیثیت سے عزت دیں، اور اس کو سارے حقوق وہی دیں جو مردوں کو ملتے ہیں. میری عزت اس واسطے نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کی بیٹی ہوں، یا کسی کی بیوی ہوں، یا کسی کی بہن ہوں. میری عزت بحیثیت ایک عورت ہونی چاہیے. کسی کا حق نہیں بنتا کہنے کا کہ آپ اس طرح کا لباس پہنیں، آپ اس طرح سفر کریں، آپ کسی محرم کو لے کے جائیں، آپ اکیلی کیوں سڑک پہ پھر رہی ہیں. یہ کسی کا حق نہیں بنتا. اگر ایک مرد اپنی نظر نیچے نہیں رکھ سکتا، اگر ایک مرد عزت سے نہیں عورت کو دیکھ سکتا، تو اس کو بند کریں اس کے گھر میں، اس کو کہیں سڑکوں سے باہر نہ نکلے. آپ ہنس رہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں جتنا غصہ اس وقت میرے پہ ہے ایک عورت کی حیثیت سے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے عورتیں کتنی ناراض ہیں، کتنا غصہ ہے. آپ اپنی پولیس کو درست کریں، عورتیں زیادہ لائیں اپنی پولیس میں، آپ ویلفیئر آفیسرز پولیس میں لائیں. اور دوسرا، قوم کی ذہنیت بدلیں، مردوں کی ذہنیت بدلیں. سب اہم باتیں ہیں. قوم کی ذہنیت بدلیں، مردوں کی ذہنیت بدلیں، یہ ساری باتیں اہم ہیں. ساتھ ہی بہت بڑی ذمہ داری ہے جب ایک ریپ وکٹم ہو کہ اس کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے. گھر والوں کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے.